الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جات لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الی علی ساکن بلا قدم۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، خصوصاً طلبہ کرام اور طالبات، آج کا ماہانہ درس قرآن مجید اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، سورۃ التکاثر کا خلاصہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسان فرمائے۔ رب یسر وأعن، رب یسر وأعن۔ سورہ تکاثر اس کا سبب نزول ایک یہ ہے کہ یہودی کہنے لگے ہم فلانے سے مال و دولت میں زیادہ ہے اور فلانے سے زیادہ ہے۔ اسی بات پہ زندگی میں رہے تو گمراہی میں دنیا سے چلے گئے۔ تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی کہ ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو۔ الہاکم التکاثر، تمہیں اس چیز نے غافل کر دیا، فلاں امیر فلاں امیر فلاں امیر۔ دوسرا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے دو قبیلے بنو عبد مناف اور بنو سہم، ان میں آپس میں لڑائی تھی، بغض تھا۔ تو ایک کہنے لگے ہم سردار بھی ہیں، افرادی قوت ہماری زیادہ ہے، اور دوسرے اسی طرح کہنے لگے۔ اسی میں ان کی زندگیاں گزر گئی۔
تو یہ سورت نازل ہوئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قرآن مقدس ایک ایسی نعمت ہے کہ زندگی گزر جائے اس کے سمجھنے اور سمجھانے میں تو آدمی پھر بھی شرمندہ رہتا ہے کہ کچھ نہ کر سکے، اور جب یہ احساس ہو سنانے والے اور سننے والوں کو کہ حق ادا نہیں ہو رہا، تو اس وقت اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور خدا نخواستہ یہ بات ذہن میں آئی، کئی دفعہ قرآن سنا سنایا، علماء سے سنایا، اب ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ جتنی کتابیں بھی نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، صحف، آخر میں قرآن مقدس، تو ہر کتاب میں 4 چیزیں تھیں اور اس قرآن میں بھی ہے۔ ہاں، قرآن مقدس میں بنسبت دوسرے کتابوں کے اور احسن انداز سے، افضل انداز سے ذکر ہے۔ پہلی چیز ہے کہ ہر اللہ کی کتاب میں، ہمارے سامنے تو قرآن ہے، دوسری کتابیں منسوخ ہو گئی، عبارات ہوتی تھی اور ہے، اشارات، لطائف، لطائف سے مراد باریکیاں، وہ لطیفہ نہیں، اور حقائق۔ آخری کتاب میں بھی یہ 4 چیزیں ہیں۔ ہم کس درجے میں ہیں؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے۔ یہ الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہم ہیں۔ عبارت، کئی لوگ بیچارے انہیں کوئی ترجمے کا پتہ نہیں، لیکن ناظر قرآن بڑا زبردست پڑھتے ہیں۔ کئی حافظ ہیں، ترجمے کا پتہ نہیں، لیکن الحمدللہ وہ گرفت کرتے ہیں، منزل یاد ہے۔ تو عبارات پہلی چیز ہے، یہ عوام کے لیے ہے۔ کتنا اللہ کا انعام ہے، اتنی بڑی کتاب قرآن مقدس، اللہ اکبر، رب کائنات نے 4 چیزیں رکھ کے ہر ایک پہ انعام کر دیا ہے۔ عبارات یہ عوام کے لیے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یونیورسٹی علاقے میں نہیں تھی، کالج، مدرسے، جامعہ، کوئی فاضل دیوبند، کوئی فاضل جامع شرفیہ، عربیہ، صدیقیہ، دار التوحید و سنہ، کوئی نہیں تھا، میں کیا کرتا؟ نہیں، پہلے درجے میں آ سکتا ہے۔ عبارات، قرآن مجید ناظر پڑھ سکتا ہے، یہ پہلی چیز ہے، یہ عوام کے لیے ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اس کو ذرا کھلے دل سے سوچو۔ کوئی بھی ہے قرآن مقدس عبارت تو پڑھ سکتا ہے، اور پھر کتنی آسانی ہے۔ علماء سے پوچھیں، ان طالب علموں سے جو دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں یا کتابیں پڑھ رہے ہیں، بغیر اعراب کے عبارت پڑھنی کتنی مشکل ہے۔ یہ عبارت پڑھنی کتنی مشکل ہے، لیکن اعراب لگی ہوئی ہیں، زیر زبر پیش، کتنا آسان ہے۔ جہاں مرضی ہے بیٹھ کے قرآن پڑھو، تلاوت کرو، تھوڑی سی کوشش کرو، ناظر قرآن مجید، فرقان حمید آدمی پڑھ لیتا ہے۔ یہ عبارات ہے۔
یہ کتاب اللہ میں ہے، اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں عوام کے لیے ہے۔ کتنی بڑی دعوت ہے، دعوت عام ہے۔ ایک دعوت پکائی جاتی ہے، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، لیکن یہ دعوت عام ہے عوام کے لیے، جو مرضی پڑھے۔ یہ قرآن مقدس ہے عوام کے لیے۔ دوسرا درجہ ہے اشارات کا۔ اشارات، اشارے ہوتے ہیں قرآن مجید میں، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، خواص کے لیے، ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ ترجمہ ہو گیا، اشارے ہو گئے، یہ خواص کے لیے، ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ ہمارے علاقے میں ایک عالم تھے، فوت ہو گئے، مولانا شیر محمد، مشہور تھے جھمٹ والے، پھر پنڈ سلطانی والے، یہ پنڈ ہے ادھر وہ پڑھاتے تھے، اور ان کا مزاج تھا بس جنگل میں رہنا، سادگی سے رہنا، سادگی سے زندگی گزارنا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ سے 28 دفعہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ جس آدمی نے 28 دفعہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اب اندازہ لگا۔ تو یہ اشارات خواص کے لیے ہے، ترجمہ خواص کے لیے ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، نہ سمجھا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ آیا کہ کافر کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، ہم جب مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ یعنی موت کو مانتے ہیں، موت کے بعد آنے والے حالات کو نہیں مانتے کافر جو یہ، اور مسلمان مانتا ہے کہ اس کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کا انداز بھی اور ہے، اس کا مزہ یا عذاب بھی اور ہے۔ برزخی زندگی بڑی لمبی ہے وہ۔ تو انہوں نے جب یہ اعتراض کیا تو قرآن نے کہا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کیسا جلالانہ انداز ہے، ہمیں علم ہے جو زمین میت کے جسم سے کم کرتی ہے، تیسرے دن جسم پھٹ جاتا ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان کے اجساد آج بھی محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ ہیں، باقی کسی کا محفوظ ہو اللہ کی اپنی مرضی، لیکن عام طور پہ مٹی سے مٹی جسم ہو جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا ہمیں علم ہے، اعتراض کرنے والوں علم ہے، جو زمین کم کر کے آ رہی ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، خان ہے، چودھری ہے، ملک ہے، وڈیرا ہے، بدماش ہے، نیکوکار ہے، عالم ہے، جاہل ہے، جیسا بھی ہے، قبر کے حالات کا پتہ نہیں، روح تو چلی گئی علیین میں نیک لوگوں کی، اور بروں کی چلی گئی مشرک کافر کی سجین میں۔ تمہیں حالات کا نہیں پتا کہ زمین کیا کر رہی ہے، جسموں کو کم کر رہی ہے، کھا رہی ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ دیکھا ذرا قرآن آگے، قرآن نے کیا کہا؟ عندنا کتاب حفیظ۔ اگر کسی کا باپ کو بڑا آدمی ہو، یا بھائی کو بڑا افسر ہو، یا دوست کو کسی عہدے پہ ہو، تو انسان ناز کرتا ہے نا، اتنا بڑا مقام میرے استاد یا میرے والد یا میرے بھائی یا میرے دوست یا میرے پڑوسی یا میرے کزن کا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا، اس کے بغیر حل ہی کوئی نہیں کہ اس کے بن جائیں، بس سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ ساری ذمہ داریاں اس کی اٹھا لیتے۔ اللہ کا ذرا انداز دیکھے، عندنا کتاب حفیظ، ہمارے علم میں ہے
کہ فلاں مرا کس جگہ دفن یا کس جگہ غرق ہو گیا، اس کی ہڈیاں، اس کا ایک ایک ذرہ، اس کے جسم کا ذرہ، اس کے جتنے ٹکڑے ہیں سارے ہمارے علم میں ہیں۔ ہم قیامت کے دن کن کہیں گے پورا انسان بن جائے گا۔ ہے کوئی کتنا بدبخت ہے وہ مشرک ملعون جو اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جس کی اتنی قدرت ہے، اور غیر اللہ جنہیں پکارتا ہے ما یملکون من قطمیر، وہ تو چہروں سے کفن ہٹانے پہ قادر نہیں ہے۔ جی تو فرما ہمارے علم میں ہے سب کچھ، ہم پھر بنا کے زندہ کر کے پھر اپنے پاس پیش کریں گے۔ عرض کر رہا تھا قرآن میں 4 چیزیں ہیں، یہ آپ نے یاد کر، عبارات عوام کے لیے، سارے ناظرے حفظ والے، بچے بچیاں، مرد و عورت، جوان بوڑھے۔ اشارات خواص کے لیے ہیں، یہ علماء کے لیے، خواص لوگوں کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے لطائف۔ لطائف وہ لطیفہ نہیں، لطائف سے مراد ہے باریکیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما قرآن مجید کا کچھ ظاہر ہے کچھ باطن ہے، وہ جو باطن ہے اس کو ہر کوئی نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی طرف سے خصوصی اشارے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک خصوصی رحمت ہے، لطائف۔ تو قرآن مجید اتنا بڑا خزانہ ہے، عوام بھی راضی، خواص بھی راضی، ان کا بھی حصہ ہو گیا۔ اور یہ لطائف کس کے لیے ہے؟ اولیاء اللہ کے لیے۔ ہم ساری تفسیریں پڑھتے ہیں، لیکن ساری علماء اور مفسر اللہ کے ولی تھے، خصوصاً مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جب تفسیر پڑھتے ہیں نا، ہے وہ مختصر تفسیر لاہوری، غالباً 6 جلدوں میں ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں وہ ملتی ہیں جو لطائف کے درجے میں، وہ اشارہ کر کے ایک باریک چیز بیان کر دیتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو قرآن کی عبارات تو عوام کے لیے ہے، اشارات علماء کے لیے ہیں، اور لطائف یہ اولیاء اللہ کے لیے۔ ہم مانا کرتے ہیں نا یولج اللیل فی النہار، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ جب رات دن میں داخل ہو جائے تو دن بڑھے گرمیوں میں، جب دن رات میں داخل ہو جائے تو راتیں بڑھی، جس طرح سردیاں۔ لیکن یہ عبارت عوام پڑھے گی یولج اللیل فی النہار، خواص ترجمہ کریں گے داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ لیکن اولیاء اللہ کہیں گے نہیں، اس میں ایک باریکی ہے۔ وہ کیا باریکی ہے؟ کہ بعض اوقات اللہ تعالی نیکیوں کو گناہ میں داخل کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملتا نیکی کا، ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوی کی وجہ سے، نمائش کی وجہ سے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے۔ تو اولیاء اللہ اس سے یہ اشارہ لطیفہ نکالتے ہیں، باریک چیز، کہ گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکی بنا دیتے ہیں بعض اوقات، اور نیکی کو گناہ بنا دیتے ہیں۔ ایک آدمی پہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی کہ لوگ سمجھتے ہیں بڑا حقیر ہے، کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو ادا ایسی پسند آتی ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جس ٹائم میں وہ بدماشی اور بدکاریاں کرتا تھا، اسی ٹائم پہ اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو یہ پھر قرآن مجید میں جو لطائف ہیں کس کے لیے؟ اولیاء کے لیے، اولیاء اللہ۔ ہم جاتے ہیں نا کسی کے گھر میں، اچھا مکان ہو، ہم سے مراد ہم سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ تاثر والی چیز نہیں ہے۔ اگر متاثر ہونا ہے تو کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھو، تمہیں بیٹھنے کا بھی مزہ آئے گا، سکون ملے گا،
اور دنیا سے نفرت آئے گی، دنیا سے محبت نہیں آئے گی۔ قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا عالم نہیں دیکھا۔ مجھے 4-5 دفعہ توفیق ملی ان کی جگہ بیٹھ کے دورہ تفسیر میں نے 13، 10، کبھی 5، 6، 7 پڑھائے۔ ان کے بیٹوں کا حسن ظن ہے، ان کے بارے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ عالم تھا، کہ میں بیٹھا تھا، حضرت یار بات کرتے تھے، منہ سے عجیب خوشبو آتی تھی، تو میں نے اس کو کہا منہ سے خوشبو یہ توحید کی ہے، یہ تصوف کی ہے۔ اس بندے کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کہ بیٹھ کے تو خود کہہ رہا ہے کہ منہ سے خوشبو آتی تھی، وہ توحید کی خوشبو تھی، وہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ ہر کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن میں جو لطائف ہیں یہ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، اولیاء اللہ سمجھتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ حقائق سمجھنا، قرآن میں حقائق ہے۔ ہم آپ لوگوں میں بیٹھے ہوں، آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں نا، ہمیں سمجھتے ہیں عالم ہے یا چلو استاد ہے، فلاں مولوی، فلاں مقرر۔ آپ اللہ پاک نے توفیق دی ہے، ہمارے مڈیالے کا ماحول کے علماء کی بڑی عزت کرتے، یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو ہے حقائق کو سمجھنے والے علماء، ان کے سامنے ایسے بیٹھتے جس طرح آپ ہمارے سامنے بیٹھے، وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں کہ علماء ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حقائق، حقیقت کا جاننا۔ اب آپ کو مزہ آئے گا اس بات میں، وہ کیا؟ ہزاروں عالم مل جائیں، بلکہ لاکھوں مل جائیں، کروڑوں مل جائیں، جتنے بھی بڑے اچھے مقرر ہوں، تقریر اچھی کریں، واعظ اچھا، مثالیں اچھی، طرز اچھی، جتنا بھی ہو، جتنے بھی ہوں، مجھے یہ بتائیں امام ابو حنیفہ سے کوئی مل سکتا ہے؟ اور ہزاروں امام ابو حنیفہ مل جائیں، کوئی صدیق اکبر، فاروق اعظم یا کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو قرآن مجید میں حقائق ہے نا، یہ ہر کوئی نہیں سمجھتا، یہ سمجھتے ہیں تو فقہا سمجھتے ہیں۔ ہم مولوی ہیں چھوٹے سے، آپ نے پڑھا قرآن مجید کی آیت پڑھی، میں نے پڑھی، ترجمہ کر دیا، تفسیر کر دی، مقرر نے طرز لگا کے پڑھ دی، خطیب نے حالات حاضرہ بیان کر دیے، لیکن آج سے کئی صدیاں پہلے امام ابو حنیفہ کھڑے ہیں، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ ادھر امام شافعی کھڑے ہیں، ادھر امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں، ادھر امام مالک کھڑے ہیں، یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ اب ہم بھی حیران کہ ہم اپنے آپ کو مدرس سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ استاد العلماء کہتے ہیں، لوگوں کا اس نے ہم کیا چیز ہیں؟ علم تو وہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایک آیت پڑھی، مسئلے 10 نکال دیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری، اس کا بھی انداز امام ابو حنیفہ والا ہے، وہ ہمارے ہیں امام بخاری، ان کا انداز سارا امام ابو حنیفہ رحم اللہ والا ہے۔ اور امام بخاری میں ایک کمال ہے، نیت بڑی اعلیٰ تھی، اللہ ہمیں بھی توفیق۔ دوسری یہ کہ خاتمہ بالایمان کا بڑا فکر کرتے تھے۔ 100 کتابیں ہیں بخاری شریف میں، 100۔ مثلا نماز کی کتاب، اس پہ علیحدہ حدیثیں، آگے زکوٰۃ، حج، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کمال ہے کہ امام بخاری جب کوئی کتاب مکمل کرتے تو خاتمہ بالایمان کا ذکر کرتے۔ خاتمہ بالایمان اتنا اہم سمجھتے تھے کہ کتاب مکمل ہوئی، میں طلباء کو، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، جب مکمل ہوتی تو میں بتا تو دے گا، خاتمہ بالایمان کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی کوئی صورت مکمل ہوتی ہے تو مولانا حسین علی الوانی فرماتے تھے آخر میں اللہ ضرور توحید بیان کرتا ہے۔ بخاری شریف آپ کھول لیں، آپ کو نہیں آتی، لیکن کتاب مکمل ہو رہی ہو تو قسم اٹھا کے کہنا ہمارے فقیر استاد اور خادم نے بتایا تھا آخر میں امام بخاری خاتمہ بالایمان کا ذکر کرتے ہیں۔
تو معلوم ہوا خاتمہ بالایمان اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ ہر کتاب کے آخر میں اس کا ذکر ہے۔ تو میں کیا سمجھا رہا تھا؟ عبارات، اشارات، لطائف، چوتھی چیز ہے حقائق۔ حقائق سمجھتے ہیں تو انبیاء اپنے اپنے دور میں اس کتاب کی حقیقت کا حق ادا کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ پھر فقہا کرتے ہیں، ان سے پہلے صحابہ کرام نے کیا۔ فقہا حقائق کو سمجھتے ہیں، لو میری طرف دیکھو یہ قرآن ہے آپ کے سامنے، مثال کے طور پہ اس نے سب کو راضی رکھا۔ عوام آئے، چلو ناظریں پڑھا کرو، بوڑھی عورتیں بھی کئی گھروں میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ، بوڑھے مرد بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ چلو جی قرآن مجید، عوام بھی راضی، چلو جی خواص بھی راضی، ترجمہ پڑھو، مرد ہے یا عورت، پڑھانے والے آپ کو ملیں گے۔ آج ایک انگلش کا ٹیوشن کہیں سے پڑھنا ہو، پڑھانا ہو تو کتنے پیسے دیتے ہو؟ ریاضی کے کتنے پیسے دیتے ہو؟ قرآن مجید آپ کو مفت ملے گا، ترجمہ پڑھا رہے ہیں، پڑھا رہی ہیں بیٹیاں، مائیں، بہنیں، تو عوام بھی راضی، ہمیں حصہ قرآن سے ملا، قرآن دعوت عام ہے، اللہ اکبر، اور خواص کا بھی حصہ ہے، اللہ اکبر، ترجمہ پڑھنا اور پڑھانا۔ آگے آئی بات، جس درجے میں ہم نہیں ہیں اللہ ہمیں اس درجے میں لے آئے، ہم نہیں ہیں، آپ ہوں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی بنا دے اولیاء اللہ، جو عجیب ان کی زندگی ہوتی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، عقیدہ درست اور شرک اور کفر اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کو قرآن نے راضی کیا، لطائف انہیں پتہ چل گئے، عجیب عجیب باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ذکر کر دی۔ اور جب حقائق کی دنیا میں آئے تو سبحان اللہ، ترقی کرتے کرتے عوام بھی وہاں نہ پہنچی، خواص بھی وہاں نہ پہنچی، اولیاء بھی نہ پہنچے جہاں ائمہ پہنچے ہیں۔ آج بھی صبح قاری اسماعیل صاحب آج یا کل مجھے دکھا رہے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تصویر، گئے نا عمرے پہ ماشاءاللہ، استاد جی آپ طالب علموں کو سمجھا رہے تھے اور میں سمجھاتا رہتا ہوں، میرا فرض ہے کہ دیکھو مسجد نبوی معمولی جگہ ہے، ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن مسجد نبوی میں دیکھو امام ابو حنیفہ کا نام ہے، دل ٹھر جاتا ہے، امام شافعی کا نام لکھا ہوا، امام احمد بن حنبل کا نام لکھا ہوا، امام مالک کا نام لکھا ہوا، حنفیوں یہ کوئی معمولی خوشی نہیں ہے، معمولی خوشی نہیں ہے، معمولی عزت نہیں ہے یار، مسجد نبوی۔ میرے ایک دوست ہے کل آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر مختار عالم، بڑے نیک آدمی ہے، ختم نبوت کا بڑا کام کیے، ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا، میری تقریب تھی، تورمان صاحب اور میں گئے، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یاروں کو یاروں کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا معاملات ہے اس کے، امیر ہے یا غریب ہے، پیسے اب ہے یا کہ نہیں، تو آپ تو ان دنوں میں بڑے تنگ ہیں، یہ ولیمے کا اہتمام اتنے علماء کو بلایا ہے، تو وہ کہنے لگے چھوڑو اس بات، میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ادھار لی ہے، یار یار سے بات کر لیتا ہے نا، اب سننا، وہ کہتے میں گیا عمرے پہ، مجھے ایک جگہ پتا چلا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے کولر پڑے ہیں، میں وہاں گیا اور میں نے رابطہ کیا کہ مجھے 4 کولر چاہیے، انہوں نے کہا جی ایک تو اجازت نہیں، دوسرا پیسے بڑے لگیں گے، ہدیہ کرنا پڑے گا مسجد کے، انہوں نے ایک سفارش کرائی، کہتے میں نے بڑے پیسے دیے، بہرحال انہوں نے مجھے 2 دے دیے، اور پیسے کو اتنے زیادہ نہیں تھے، بہرحال دے دیے، 500 ریال ہوگا، 400 ہوگا، لے آئے، مل گئے، ان کی چھوٹی سی مسجد ہے، یہ ارشد صاحب جانتے ہیں، تورمان صاحب، مصلی جسے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرا دل تھا کہ وہاں رکھوں گا، تو کوئی ایک کارخانے والے آ گئے، کام تھا میرے ساتھ، انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمیں دے دو 2 کولر، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا میں بڑی مشکل سے لایا ہوں،
صرف چونکہ اوپر لکھا ہوا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بات میں نسبت کی کر رہا ہوں۔ میں نے بھی دیکھا ہے کولر مسجد میں پڑا تھا، میں حیران ہو گیا، یہ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کولر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب زور لگایا تو میں نے کہا چلو یار ایک تم لے جاؤ، لے گئے۔ کہتے ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے پیسے لے لو، انہوں نے کہا کہ نہیں یار پیسے بس آپ لے جاؤ میرے دوست۔ تو کہتے ہیں پھر وہ کہنے لگے چلو ہم اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے، اکاؤنٹ نمبر دے دو۔ اب میری بات ذرا سننا، آپ کا فائدہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ لے گئے کولر، چند دنوں کے بعد انہوں نے پیسے بھیج دیے اکاؤنٹ میں 10.5 لاکھ۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کولر یار میں کچھ 100 ریال کا یا 200 300 400 کا تمہیں دے دی ہے، تو اتنے پیسے؟ انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کی اتنی قیمت ہے ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، اکاؤنٹ میں 10.5 لاکھ تھا، ہم نے بھیج دیا آپ کی طرف۔ اب اللہ مسبب الاسباب ہے کہ نہیں؟ کہتے آپ ولیمہ بھی کھلاؤں گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو مسجد نبوی کا مقام ہے یا کہ نہیں؟ بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام ہے۔ تو وہاں میرے امام جن کا میں مقلد ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، سبحان اللہ، ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو پھر میں زندگی میں اگر ہر روز بیان کروں تو یہ تھوڑا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے عبارات، اشارات، لطائف اور حقائق سمجھتے ہیں تو فقہا سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آج جو آپ کریں گے کم از کم ہم دوسرے درجے تک جائیں گے، عبارات بھی جائیں گے اور دوسرے اشارات تک پہنچیں گے۔ یہ سورۃ التکاثر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا صحابہ کرام میرے یاروں، تم میں سے روزانہ کوئی 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر بڑا مشکل ہے، کتنے محنت والے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر روزانہ تو بڑا مشکل ہے، کام کاج ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا سورۃ التکاثر ایک دفعہ پڑھا کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ یقین کرو، نامہ اعمال میں 1000 آیت پڑھنے کا ثواب لکھا جائے، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ تو عوام کے لیے بات ہے، کم از کم سورۃ التکاثر پڑھا کرو، صرف سورہ اخلاص نہیں۔ کئی لوگ تہجد پڑھتے ہیں اور صورتیں بھی یاد ہیں مائیں بہنیں، اور صرف سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ نہ کیا کریں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر اور بھی صورتیں آتی ہیں، آیت الکرسی آتی ہے تو ایک میں وہ پڑھ لو، دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھ لو، سورۃ التکاثر پڑھو۔ تو سورہ تکاثر ایک دفعہ پڑھنے سے اتنا بڑا فائدہ کہ نامہ اعمال میں اتنی آیات آ جاتی ہیں، یہ اس کے لیے ہے جسے آخرت کی فکر ہے۔ تو یہ بات میں نے بتائی آپ کو، شاید آپ نے نہ سنی ہو اس سے پہلے کہ کتاب میں کتنی چیزیں ہیں وہ بیان ہو گئی۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں تکاثر نے۔ تکاثر ہوتا ہے 3 چیزوں میں، نفس، اپنے نفس میں، یہ جو دل ہے، دوسرا ہوتا ہے بدن میں، اور تیسرا ہوتا ہے خارجی، باہر سے۔ دل اور نفس میں تکاثر کیا ہے کہ میں نیک ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، یہ ہو، یہ اللہ کو پسند ہے اگر تکبر، فخر اور ریاکاری نہ ہو۔ اور بدن میں اللہ نے اتنی صحت دی ہے، اللہ نے اتنی ہمت دی ہے، اگر شکرانے کے طور پہ کہتا ہے تو اس تکاثر کا کوئی نقصان نہیں، اور اگر ریاکاری یا فخر میں کہتا ہے میری اتنی صحت ہے، میرے اندر اتنی طاقت ہے، تو سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ تکاثر ہے مال و دولت میں، میرا مال، میرا مال۔ اگر کہہ رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت دیا، اتنا انعام کیا ہے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر تکبر اور ریاکاری کے طور پہ کہتے ہیں تو سب کچھ برباد ہو جائیں گے۔ اب آپ انشاءاللہ سارے سمجھیں گے کہ وہ تکاثر جس میں ریاکاری ہو یا تکبر یا فخر ہو یا نخرا ٹخرا ہو کہ میں وہ ناجائز ہے۔
اور جو ہو یار اللہ کا بڑا احسان ہے، عقیدہ درست ہے، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، وہ تکاثر کوئی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں تکاثر نے، فلاں کی بلڈنگ اتنی میں بھی ایسے بناؤں گا، فلاں کی گاڑی ایسی میں اس سے اچھی لوں گا، فلاں کی اتنی زمین میں بھی اتنی بناؤں گا، نہ حلال کا خیال نہ حرام کا، بس یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے پہ فخر چل رہا ہے تعمیرات میں۔ الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غافل کر دیا تمہیں میرے ذکر سے تکاثر نے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں کوئی بیٹھا ہے، میرے گمان کے مطابق، میں خوشامد نہیں کر رہا، کوئی بھی ایک نہیں ہے، لیکن بالفرض ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، کوئی بیٹھا ہے تو پریشان ہو جائے، یا ہمارے دوستوں میں کوئی ایسا ہے تو پریشان ہو جائے، اسے بتائیں الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں تکاثر نے، کہ فلاں کے پاس مال، میرا اس سے زیادہ، میرا اس سے زیادہ، میرا اس سے زیادہ، یہ تمہیں میرے ذکر سے دور کر رہا ہے۔ یہاں ایک مفسر قرآن لکھتے ہیں تکاثر ایسی چیز ہے انسان انسانیت سے نکل کے حیوانیت میں چلا جاتا ہے۔ اگر تکاثر آ جائے نا، بس جتنے بیٹے ہیں سب کو باہر بھیجو، اگر اللہ کی رضا کے لیے کہ نظام اچھا چلے ٹھیک ہے، اگر تکاثر کے لیے ہے تو الہاکم التکاثر ہو جائے گا، کاروبار جائز ہے ناجائز ہے 2 نمبر ہے کریں گے، پیسہ زیادہ ہو فلاں سے میں بڑھ جاؤں، الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ جی تو یہ تکاثر آ جائے نا کسی میں بھی تو وہ انسانیت سے نکل کے حیوانیت میں آ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ کر لے پھر ریورس گیئر لگا لے تو پھر انشاءاللہ پھر انسانیت میں آ جاتا ہے۔ بہت پیاری زندگی ہے کہ انسان میں تکاثر نہ ہو۔ بہت کم لوگ ہیں کہ کسی کو دیکھتے ہیں اس کا مال و دولت زیادہ ہے، مکان اچھے ہیں، اولاد اچھی ہے، برادری اچھی ہے، صحت ہے، سکون ہے، وہ خوش ہو الحمدللہ، ایسے یہ ایمان کی نشانی۔ اور کئی اسی وقت سے حسد شروع کر دیتے ہیں، یہ ہے الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا ملے تم قبروں کو، بڑھاپا آ گیا، کچھ نہیں رہا، ابھی بھی تم اسی فکر میں ہو، اتنے پیسے، اتنی دولت، اتنا مال، اتنا تکاثر، اگر کوئی بوڑھا آدمی دراز نہ ہونا، بوڑھا آدمی، میرے سامنے میرا بھائی بیٹھا ہے چودھری جمیل، رمضان صاحب مناری والے بیٹھے ہیں، بھائی اشرف برف والا بیٹھا ہے، حافظ اصغر صاحب بیٹھے ہیں، بھائی نذیر بیٹھا ہے، جلالی صاحب بیٹھے ہیں، قاری اکرم صاحب بیٹھے ہیں، میں عاجز آپ کا خادم بیٹھا ہوں، میں عام بات کرنے لگا ہوں۔ اگر بڑھاپا ہے، آ گیا بڑھاپا، زندگی جیسی بھی گزری، بال سفید ہیں، دن بدن کمزوری آ رہی ہے، لاغری آ رہی ہے، اور ابھی بھی وہ پکا نمازی نہیں بنا اور تہجد گزار نہیں بنا، تو سمجھ لے اللہ راضی نہیں ہے۔ بوڑھا سفید بالوں والا اور شہری کے وقت مصلی پہ نہ کھڑا ہو، ہاکذا عورت، تو نہیں، اللہ ابھی پورا راضی نہیں ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے بغیر الارم لگانے کے تہجد کے وقت جاگ آ جاتی ہے، وہ گویا اللہ فرما رہے ہوتے آ جا میرے بندے، اب میرے ساتھ باتیں کر لیں۔ یہ میری بات میں نے کوئی جذبات میں نہیں کی ہے، میں یقین سے کر رہا ہوں کہ ہو بڑھاپا، طاقت اتنی ہو کہ اٹھ کے پڑھ سکے اور تہجد نہ پڑھے تو مزہ نہیں ہے، فرسٹ ڈویژن پاس نہیں ہے، ممتاز نہیں ہے، ایمان والا بھی ہم کہیں گے انشاءاللہ جنت میں بھی چلا جائے گا، لیکن جو صف اول کا مومن ہے وہ نہیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ حتی زرتم المقابر، قبرستان میں تم پہنچ گئے۔ قبرستان گجرا والے میں ایک بڑا پرانا واقعہ ہے، ایک آدمی کارخانے کا مالک، تو اسے انٹیویٹر پہ رکھا گیا
سانس چلانے کے لیے مشین کے ذریعے چل رہا ہے۔ تو میں نے اس کے برادری کے سے پوچھا کہ کیوں، جب وہ ہے تو اب اس کو مشین اتارو۔ کہتے جی اصل بات یہ ہے کچھ وراثت کے معاملات ہیں، اس دوران انہوں نے حل کرنے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں۔ ہے کوئی حد؟ یہ دنیا ہے، انسان آخرت کی فکر کرے۔ یہ اولاد اور برادری اس طرح کرتی ہے، حتی زرتم المقابر، اس تکاثر میں تم قبروں کو جا ملے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ایک بات بتانے لگا ہوں، ہر آدمی سمجھ جائے گا۔ جب آپ تلاوت کر رہے ہو نا تو وہاں کلا آ جائے، کلا 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 آ جائے تو سمجھا کرے وہ سورت مکی ہے، وہ سورت مکی ہے جس میں کلا آئے۔ یہ تو میں ویسے بات کر دی کہ آپ کے علم میں آ جائے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیرا یہ کہنا فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، فلاں برا ہے، فلاں نیک ہے، فلاں میرا ہے، فلاں اس کا ہے۔ حسن بصری بڑے پائے کے ولی اللہ تھے، وہ فرماتے ہیں تو اس طرف نہ فلاں 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 فلاں، اگلی بات ذرا سمجھنا، فلاں فلاں کو چھوڑ، تو نے قبر میں اکیلے جانا ہے، اٹھنا ہے اکیلے، حساب کے لیے اکیلے، تجھے کیا ہے فلاں فلاں حولنا حولنا، ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں، وہ جیسے بھی ہیں ان کو چھوڑ دے بیٹا۔ موت کے وقت بھی تو اکیلا ہوگا، قبر میں بھی اکیلا ہوگا، حشر میں بھی اکیلا ہوگا، جب حساب و کتاب ہونے لگے گا اکیلا ہوگا۔ اس مقام پہ حسن بصری فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ایک ڈانٹ ہے، اگر تم یقینی طور پہ جان لیتے دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، تو مال و دولت کے پیچھے نہ لگتے بلکہ آخرت کی فکر کرتے۔ سبحان لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ ضرور بے ضرور تم دیکھو گے جہنم کو، چونکہ تکاثر وہ یہاں چل رہا ہے جو مذموم ہے، جو برے لوگ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ اس لیے فرما سن لو دنیا دارو، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ان قریب جہنم کو تم دیکھو گے، پتہ چل جائے گا کہ جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے، اور اصحاب الجنہ کون ہے، اصحاب النار کون ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے نا، روح نکلتی ہے تو وہ برزخ میں جا کے ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو جب آپس میں ملتے ہیں تو مذاکرہ کرتے ہیں، فلاں، تو وہ کہتے ہیں ادھر سے تو آ گیا ہے، ادھر نہیں آیا، نہیں ملاقات ہوئی۔ پھر انہی میں جب ملاقات ہوتی ہے نا، باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہہ دیتے او وہ چلا گیا حاویہ میں، یہاں نہیں پہنچا ہے، وہ حاویہ میں چلا گیا ہے۔ اس لیے انسان کو آخرت کی فکر اور قبر کی فکر اور حشر کی فکر۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھو گے جہنم کو، اس دن سامنے آئے گی۔ اللہ قادر نہیں ہے کہ یہاں دیکھو جنت، دیکھو دوزخ، بالکل اللہ قادر ہے۔ یہ کیوں نہیں کرتا اللہ؟ پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا۔ ایسے مانگو اوپر سے تھیلی آ جائے، بھائی مظفر اٹھا لے، کیوں نہیں ہے؟ ایمان بالغیب نہیں رہتا۔ یؤمنون بالغیب، کچھ نہیں دیکھا لیکن یقین ہے اللہ جو تو کہہ رہا ہے سب سچ ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، دیکھ لوگے تکاثر والے جہنم کو، جی، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم جہنم کو دیکھو گے عین الیقین، یقین کے 3 درجے، اے دریا ہے، پانی دیکھا، یہ صرف دیکھنا یہ یقین ہے، اس کے اندر انگلی ڈالی یا ہاتھ ڈالا یہ عین الیقین ہے، اس میں نہا لیا
یہ حق الیقین ہے۔ تو دنیا میں یقین کر لو چاہے نہیں دیکھا، یہ یقین بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے۔ پل صراط پہ جب اتنی تیزی سے گزرنا ہے نا، کئی گر جائیں گے، کئی پھنس جائیں گے، کئی بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اللہ آسان کرے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، اللہ سب کے لیے آسان کر، اللہ پاک سب کے لیے آسان کر۔ پل صراط سے اگر آسانی سے گزرنا ہے نا، اس کا ایک نسخہ ہے جو میں بتانے لگا، اور یہ نسخہ کس نے بتایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا۔ یقین کامل، جتنا یقین اللہ کے بارے میں مضبوط ہوگا، پل صراط سے اتنی آسانی سے گزرے۔ خدا را موحدین، ارشاد توحید والو جو بھی بیٹھے ہو، اپنے یقین کو کامل بناؤ۔ اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ہمارے گمان کے مطابق، پتہ نہیں یار یہ کام ہوگا یا کہ نہیں ہوگا، یہ خوشی نصیب ہے، نہیں، یقین اللہ دکھائے گا، وہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ یقین ہر چیز میں، پتہ نہیں میں بچتا ہوں کہ نہیں بچتا ہوں، بیماری لگ گئی ہے، نہیں، یقین کامل رکھو کہ جو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ چیز اس کے سامنے کیا ہے۔ ہم اس درجے میں نہیں ہیں، نہ ابھی پہنچے ہیں۔ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیا، اسے کسی نے 9 دے دیے، کہتا نہیں یہ میرے نہیں ہے۔ کہا بھائی لے لے، میں کہہ رہا ہوں، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کرنا کہ اس نقل شکل کے قابل ہم نہیں ہیں۔ میں ادھر آیا تو میرا مزاج کچھ سخت ہے، اور وہ رحمت ہے میری اولاد میرے شاگردوں کے لیے۔ تو ایک طالب علم تھا، عبد الرزاق نام تھا، تو میں حاجی محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، چوری صاحب، سارے رحمت اللہ تعالی علیہ مرحومین، بچپن تھا، 22 سال عمر تھی، تو کبھی میں غصے میں ہو جاتا تھا، تو وہ پیار سے مجھے سمجھاتے تھے کہ کوئی بات نہیں، یہ کام اس طرح ہو جائے گا، یہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو اس طالب علم نے میری نقل کی، کہیں گیا اور وہاں جا کے 6 مہینے رہا، تو نمازیوں سے اسی طرح سخت بولا، تو انہوں نے کہا بستر باندھو اور جاؤ، چلو 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 مولوی صاحب، آپ کے لیے امام بڑے اور ہمارے لیے، آپ کے لیے مسجدیں بڑی، ہمارے لیے امام بڑے، جاؤ۔ بعد میں مجھے ملا، جب یہ واقعہ سنا، میں نے کہا ہر جگہ وہ ماحول نہیں ہوتا، یہ بنانا پڑتا ہے۔ تو نے میری نقل غلط لگائی ہے، یہ نقل ابھی تیرے لیے مناسب نہیں، وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ پاک یہ مقام دیں گے۔ تو اس لیے ہم اس درجے میں نہیں ہیں۔ انہوں نے 1 روپیہ دیا، کسی نے 9، نہیں میرے نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا کم از کم 10 دیتا ہوں۔ جب کسی نے 10 دیے خدمت کی، انہوں نے کہا اب ہے، کیونکہ کم از کم اللہ پاک 1 کے بدلے میں 10 عطا کرتے ہیں۔ اپنے یقین کو کامل بنا لے۔ بہت ڈرتے ہم عذاب قبر سے، چیخیں حقیقت نکل جاتی ہیں، ریاکاری نہیں، نکل جاتی ہے چیخیں جس وقت کیا عذاب قبر کا ذکر آتا ہے۔ اتنا سخت وہ مرحلہ ہے، اتنا سخت مرحلہ ہے، ادھر کوئی ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا بن رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بعض میتوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے زندوں کے رونے کی وجہ سے، زندوں کے رونے کی۔ اس حدیث میں بڑی تشریح ہے۔ اگر اس نے نہیں سمجھا میرے بعد رونا نہیں ہے، میرے بعد نہیں رونا، ناشکری نہیں کرنی، بین نہیں کرنے، نوحہ نہیں کرنا، پھر اسے اس وجہ سے عذاب۔ اگر تلقین کر کے گیا تھا یا منع نہیں کیا، پھر واقعی اس وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ لیکن میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ادھر گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، اس رونے کا فائدہ نہیں، استغفار کرو، اگر اہل ایمان ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی فوت ہوا، اللہ پاک میں اب بھی سب آمین، اللہ اسے غریق رحمت فرمائے۔ دوسرے دن ایک آدمی کے خواب میں آیا، وہ میرے پاس آیا، استاد جی وہ آدمی کہہ رہا ہے میرا کچھ کرو۔ تو یقین کرنا میں بھی پریشان ہو گیا، اسے سمجھایا، میں جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے بھی
اس کے لیے ایصال ثواب کیا. میں نے کہا جلدی ایصال ثواب کر. خواب بتا رہی ہے کہ قبر میں پھنسا ہوا ہے, اللہ پاک اسے نجات عطا فرمائے. اٹک میں ایک آدمی فوت ہوا, ایک دوست جگری یار, اس نے کہا یار بڑا اچھا, تو یہ دوستی ہوتی ہے. یہ دوستی نہیں پارک میں اکٹھے چلے گئے, نشہ اکٹھا کیا, بدماشی اکٹھی کی, عزتوں پہ اکٹھا حملہ کیا, شراب اکٹھی پی, یہ نہیں ہے. دوستی یہ ہوتی ہے کہ فوت ہو گیا ایک دوست, دوسرا دوست اس نے ایک گائے ذبح کر دی, اللہ کے راستے میں کھلا دی. کیوں کھلائی؟ میرا دوست قبر کے عذاب سے بچ جائے. یہ اصل یاری دوستی ہے. تو خواب کوئی حجت نہیں. میں بھی ایک چھوٹا سا عالم ہوں, لیکن بعض اوقات خواب حجت ہے, یعنی پیغام دیتی ہے. وہی آدمی جس کے لیے اس نے صدقہ کیا تھا, کسی اپنے عزیز کی خواب میں آیا, یار فلاں دوست نے تو حق ادا کر دیا ہے. جب اس نے یہ صدقہ کیا, اللہ پاک نے بڑی آسانیاں فرما دی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے, لیکن یہ بھی کیا کرو جو چلا گیا, اب چلا گیا ہے برزخ میں, اب اس کی خوبیاں بیان کرو, ایصال ثواب کرو. اور میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں, اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ حقیقی عزت دے, تو جو دنیا سے چلا جائے اپنا سمجھ کے, اپنی جان سمجھ کے اس کے لیے ایصال ثواب کیا کر. ہو مومن, مشرک نہ ہو, کافر نہ ہو, دعا کیا کرو. کوئی بھی, حتیٰ کہ زندگی میں آپ اور وہ لڑے ہوئے تھے, جھگڑا تھا, جنگ تھی, ایمان والا سمجھ کے دعا کرو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دوڑتے دوڑتے پتہ ہی نہیں چلے گا, ہم بھی قبر میں پہنچیں گے, اللہ کسی کے دل میں ڈالے گا, وہ استغفار کرے گا, ہماری قبر بھی منور ہو جائے گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. اس میں یہ ہے کہ یہ کافروں سے سوال ہوگا قیامت کے دن یا مومنوں سے, اس میں اختلاف ہے. یہ وہ جو قرآن مجید کی چوتھی چیز ہے نا, حقائق, یہ اس میں سے ہے, یہ ہر کوئی نہیں سمجھتا. بعضوں نے کہا نہیں یہ کافروں سے ہوگا, بعضوں نے کہا نہیں مسلمانوں سے بھی سوال ہوگا. انہوں نے اپنی دلیل دی کہ ذکر ہو رہا ہے تکاثر کا, اگلے ان پہ غالب آ گئے. انہوں نے کہا نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نکلے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صدیق اکبر بھی ساتھ ہے, فاروق اعظم بھی ساتھ ہے, ایک صحابی انصاری کے گھر جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. پیاس بھی لگی ہوئی ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, وہ کھجور کا خوشہ توڑ کے لے آئے. میرے آقا نے فرمایا یار توڑ کے لے آتا. اس نے کہا اللہ کے پیغمبر اس میں مزہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی مرضی سے کھجور کھائیں گے. آپ نے کھایا, کھانے کے بعد اب دلیل سمجھنا, آپ نے کیا فرمایا؟ صدیق فاروق دیکھو, مقام دیکھو, کیا فرما رہے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ آج جو کھجوریں کھائی ہیں نا, ٹھنڈا پانی پیا ہے نا, بعض روایات میں بکری کا گوشت بھی آتا ہے, یہ مسلم شریف وغیرہ میں حدیث ہے. یہ جو کچھ کھایا پیا ہے, صدیق تجھ سے بھی سوال ہوگا, فاروق تجھ سے بھی سوال ہوگا, اور فرما تمام سے سوال ہوگا. تو یہ دلیل ہے کہ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں کافروں سے بھی ہوگا کہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے, اور مسلمانوں سے اور مومنوں سے بھی یہ سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہمارے پاس کتنی نعمتیں, ایک ایک کے بارے میں سوال ہوگا. آخری بات سنو, اس نعیم سے کیا مراد ہے؟ 10 تفسیریں ملتی ہیں اس میں, اب خیال کرنا. نعمت سے مراد امن اور صحت ہے. ہم اس علاقے میں رہ رہے ہیں, امن میں ہے یا کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. صحت بھی ہے نا, میری بھی اور آپ کی الحمدللہ صحت ہے. یہ قیامت کے دن اس امن کے بارے میں کہ مڈیالہ میں رہے یا لدے والا میں رہے, لاہور رہے, ہندوستان رہے, مصر میں رہے, پاکستان میں رہے, جو امن میں رہے تھے نا, ذرا یہ نعمت تھی, کیا قدر کی تھی اس کی؟ بس صحت, اور اتنی صحت کہ بڑھاپے میں چل پھر رہے ہو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
یہ جواب دینا ہے اس امن کا، محلے میں ہم رہ رہے ہیں، عزت محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، ذرا تکلیف ہو تو دوست ہے، پڑوسی ہے، قیامت کے دن سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اور یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقوفاً ذکر کی ہے، مجاہد اور شعبی نے بھی یہی کہا ہے۔ اور دوسرا قول یا دوسری تفسیر کیا ہے عن النعیم؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ٹھنڈے پانی کے بارے میں، شربت بعد کی بات ہے، چاٹی کی لسی بعد کی بات ہے، جی دودھ سوڈا بعد کی بات ہے، یہ جو ٹھنڈا پانی ہے الماء البارد، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وہ جو ٹھنڈا پانی پیا تھا میری نعمت تھی، کتنا شکر ادا کیا ہے اس نے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں، اور سب کا مطلب ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق تفسیر کی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یار نعیم سے مراد ہے گندم کی روٹی اور پانی، چاہے انسان اسی طرح کھا لے، ضروری نہیں کہ فش ہو، شکار ہو، دیسی مرغ ہو، چھوٹا گوشت ہو، کوئی بھی ہو، نہیں، یہ صرف روٹی، یہ روٹی اور پانی جو میٹھا۔ یہ تیسرا قول یہ ہے، قالہ ابو امامہ بہت مفسر گزرے، وہ کہتے ہیں یہی مراد۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ نعیم سے مراد ہے جو کھایا، چاہے بیر کھائے، مونگ پھلی کھائی، جو کھائے، ساگ کھایا، جو کھایا، جو پیا، گرم پانی پیا، نمکین پیا، کھاری پیا، جی اس کے بارے میں عن النعیم۔ یہ اولاد تو بہت بڑی نعمت ہے، بیوی بہت بڑی نعمت ہے، دماغ بہت بڑی نعمت ہے، حافظہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ان کا بعد میں پہلے کھانے پینے کا جواب دینا پڑے گا۔ قالہ جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ نے یہ تشریح کی ہے۔ 10 قول ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ نعیم سے مراد ہے تیرا بدن صحیح تھا، کان صحیح تھے، آنکھیں صحیح تھی، ہمارے پاس آ گیا ہے، اب دیکھ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آنکھ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جی اس کو عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کی، اور یہ پہلے درجے کے مفسر ہیں، جی اور قتادہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد عافیت ہے۔ یہ جو خیریت ہے نا، یاد رکھنا میرے آقا 2 دعائیں بہت زیادہ کرتے تھے، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اگر عربی نہیں آتی نا، یا اللہ گناہ معاف کر دو اور جو کچھ دیا ہے اس میں خیریت دو، یہ دعا میرے آقا علیہ السلام کو بڑی پسند ہے، کرتے ہو کیا کرو۔ چھٹے نمبر پہ ہے کہ نعیم سے کیا مراد ہے؟ چھوڑو، انہ الغداء والعشاء، صبح جو کچھ سوکھی نصیب ہو گئی، شام کو نصیب ہو گئی، جو بھی کھایا ہے نا، یہ نہ کہنا کہ میں نے ساگ خشک کھا لیا، پتے کھا لیے ہیں، ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہو، جی اور 7ویں نمبر پہ کیا ہے کہ نعیم سے مراد ہے نوجوانوں کہ تم جو اتنا عرصہ فارغ رہے تھے، کوئی کام نہیں تھا، سوئے رہتے تھے، ماں باپ کو مٹھیاں بھرنے کی توفیق نہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون کی توفیق نہیں، گلیوں میں پھرنے لگے، بازار میں وقت ضائع کرنے لگے، وہ جو تم فارغ رہے تھے نا، فارغ، وہ میری نعمت تھی، کیوں فائدہ نہیں اٹھایا تھا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بارے میں سوال ہوگا، جو اتنا عرصہ فارغ رحمت ہے، تو نے فائدہ نہیں اٹھایا نا، اور چکروں میں پڑ گیا ہے۔ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ قالہ اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تفسیر کی ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ ہے کوئی بھی لذت، اب آگے خود سمجھ لینا، دنیا کی کتنے مزے، لذت، کوئی لذت جو جائز درجے کی ہے، جب وہ محسوس ہوئی
تو خیال کرے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی تجھے لذتیں آ رہی ہیں، مزے آ رہے ہیں، قیامت کے دن سوال ہوگا کیا قدر کی تھی، کتنا شکر ادا کیا تھا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ بچپن میں ایک جگہ جاتا تھا، اس کا نام تھا کوٹلی، جنگل میں وہ ایک گھر تھا۔ اب وہ جو گھر ہے، قاری غلام فرید صاحب کا بھی ساتھ گھر ہے اور ان کے وہ سسرال ہے، اور اس گھر میں جو بڑی عورت تھی وہ میری والدہ صاحبہ کے پاس بشتی زیور اور قرآن مجید پڑھا تھا۔ ہم بکریاں ادھر چھوڑ آتے تھے، اور جب وہ دودھ والی ہوتی تو پھر لے آتے، دوسری چھوڑ آتے، اس پہ میں اور ایک طالب علم چلے جاتے ہم۔ تو وہاں ایک مائی تھی اس گھر کی، بڑے انداز سے جب بھی پوچھو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا جتنا میں نے شکر اس مائی کی زبان سے سنا کسی سے نہیں سنا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج 10-12 اس گھر میں حافظ قرآن ہے، اور ایک ایسا عالم ہے کہ کئی جگہ میں کہتا ہوں مجھے بڑے شاگردوں پہ ناز ہے، لیکن مولوی فضل داد صاحب پہ مجھے زیادہ ناز ہے کہ یہ علمی میراث میں امام سمجھو۔ بعض اوقات میرے پاس مسئلہ آتا ہے، ٹائم نہیں تو میں فون کرتا ہوں، وہ چھچ میں ہوتے ہیں کہ یہ ذرا مسئلہ حل کر کے جلدی بتاؤ، یہاں ہی پڑھ کے گئے میرے پاس سراج۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی لذت اور مزہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہ مائی جنگل میں تھی، جنگل میں، حالانکہ جنگل میں کتنا مشکل ہے رہنا، ان کی زمینیں ادھر تھی۔ اب تو بہت سارے گھر ہیں لیکن اس میں وہ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کر رہی ہے۔ تو ہمارے گھر میں تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں۔ قالہ مجاہد، مجاہد، یہ مجاہد مٹھائی والا نہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، مسجد کی خدمت کر کی۔ لیکن یہ قالہ مجاہد سے مراد مجاہد مفسر قرآن ہے۔ قلعہ دیدار سنگھ میں ایک بابا آیا ایک جگہ، دکان پہ کتاب پڑھی تھی تعلیم الاسلام۔ مجھے ایک نوجوان نے ادھر ہی بیٹھا ایک دفعہ پوچھا، استاد جی بخاری کرتے ہو، ہمیں تو بخاری سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا وہ محدث کی لکھی ہوئی ہے، وہ علماء کو سمجھ آتی ہے، پھر ہم کیا کریں؟ میں کہا تعلیم الاسلام پڑھو، مفتی کفایت اللہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے رحم اللہ کی، اس میں سارے مسئلے تمہیں وہ سمجھ آئے گی، بخاری سنا کرو، تم پڑھ نہیں سکتے۔ تو وہ ایک آدمی آیا، آ کی کتاب دیکھی تعلیم الاسلام، ان کا جو امام ہے چہل کلام ہے، اس کا نام ہے مولوی کفایت اللہ صاحب، میرے شاگرد ہیں۔ تو بابا کہتے ہیں یہ ہمارے استادوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب نے لکھی ہے۔ آگے سے کہتا ہے اتنا تو پتا ساڑھے استاد اس قابل نہیں ہے یہ کتابہ لکھنو تو گزارے دے۔ اس لیے قالہ مجاہد، مجاہد نے یہ بات کی ہے، دنیا کی کوئی لذت، اور یہ مجاہد وہ ہے جس نے 30 دفعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کا قرآن پڑھا، اور نامے نمبر پہ ہے، سبحان اللہ، آپ خوش ہو جائیں گے۔ نامے نمبر پہ کیا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کے سامنے جاؤ گے، پوچھا جائے گا کس کے امتی تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہ جو ہم امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور 10ویں نمبر پہ سب کی ریکوری ہو گئی، سب کچھ آ گیا۔ 10ویں نمبر پہ مقاتل ایک گزرے ہیں مفسر، وہ کہتے ہیں یار آسان یہ ہے، تفسیریں تو ساری ٹھیک ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ جس توجہ سے آپ نے سنا، انشاءاللہ اگلے درس میں کوئی اور صورت بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں بیان کرنے والا ہر لحاظ سے کمزور، ہر لحاظ سے عاجز، ہر لحاظ سے چھوٹا، یہ سننے والے اللہ اس توجہ سے، اس غور و فکر سے تیرا قرآن سنتے ہیں، اللہ ہم سب کی یہ نیکی قبول فرما دے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے،
ہماری مشکلات کا حل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تکالیف شاقہ سے محفوظ فرما، اللہ ناگہانی موت، ناگہانی آفات، حادثوں سے محفوظ فرما۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ آج تک جتنے اہل ایمان عوام خواص فوت ہو گئی، اللہ سب کو غریق رحمت فرما۔ اللہ ہمارے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے